صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کتاب مواقیت الصلاۃ، اور آج شروع ہوگا ہمارا نماز مغرب کا وقت۔ باب ہے وقت المغرب، کہ مغرب کا وقت۔ اور وقال عطا کہتے ہیں یجمع المریض بین المغرب والعشاء، کہ مریض جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ تو اوقات نماز کی بات ہو رہی ہے، لیکن شروع کرتے ہیں یہ جمع کرنے سے، کیونکہ دو نمازوں کا وقت بہت قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں نمازوں کا جمع کرنا بہت سے ائمہ کے نزدیک یعنی جائز ہے، مسافر کر سکتا ہے جمع، مریض کر سکتا ہے، اور بعض اوقات کسی عذر کے بغیر بھی جمع کی ہے، لیکن بہت کم ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے جمع کی ہے، ورنہ نماز کو اس کے اوقات پر ہی پڑھنا چاہیے۔ آگے ہم حدیث پڑھیں گے اس کی۔ جمع کرنے کی جو صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی عذر حقیقی ہے تو وہ تو پھر سفر ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں جمع حقیقی۔ لیکن جمع سوری جو ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کو تاخیر سے پڑھا جائے اور عشاء جو ہے وہ جلدی پڑھ لی جائے، اور اس صورت میں دونوں نمازوں کو جمع کیا جائے تو اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے۔ تو جمع سوری جو ہے وہ کسی عذر کے بغیر بھی بعض اوقات زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کی جا سکتی ہے، لیکن جو جمع حقیقی ہے وہ عذر کے ساتھ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو بظاہر اس حدیث کو عنوان سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت جو ہے وہ الگ الگ ہے، البتہ بعض اوقات کسی عذر کی صورت میں نماز جمع کی جا سکتی ہے، ورنہ دونوں کا وقت جو ہے وہ الگ الگ ہے، اکٹھا نہیں۔ حدیث ہے 534، اور یہ حدیث جو ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال یقول، فرماتے ہیں کننا نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھتے تھے۔ فینصرف احدنا، پھر جب کوئی مغرب کی نماز پوری کر کے چلا جاتا، واپس جاتا ہم میں سے، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، تو وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ سکتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف واپس جاتا تو اس کی نظر یعنی روشنی اتنی ہوتی تھی کہ وہ اگر تیر پھینکتا تو جہاں جا کے تیر گرتا اس جگہ کو دیکھ سکتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ دور تک چیزیں دیکھی جا سکتی تھیں۔ یعنی نماز مغرب وقت شروع ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے اور روشنی میں ہی مکمل کر لیتے تھے۔ یعنی دیکھیں حدیث جو ہیں یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی حدیث ہیں، جس میں ایک جملہ بول کے اور کتنے وسیع معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب فوراً پڑھ لیتے تھے، اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور اتنی روشنی میں نماز ختم ہوتی تھی کہ اگر کوئی تیر پھینکنے والا تیر پھینکتا تو جتنی دور جا کے تیر گرتا تھا اس کو وہ جگہ بھی نظر آ جاتی تھی۔ اور اسی سے علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز مغرب کو تاخیر کر کے پڑھنا مکروہ ہے، یعنی بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور بر وقت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت رافع بن خدیج کا تعارف بھی اچھا لگے گا آپ کو، کہ یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں ان کی عمر 14 سال کی تھی اور آئے تھے جنگ میں حصہ لینے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن اگلے سال جب یہ دوبارہ آتے ہیں، اور اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی اور یہ جنگ میں شامل ہو گئے تھے، اس غزوے میں ان کے سینے پہ ایک تیر لگا تھا جو ہڈیوں کو توڑ کے اندر گھس گیا تھا، اور لوگوں نے کھینچا تو نوک اندر رہ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی نسبت قیامت میں شہادت دوں گا۔ تو لمبی عمر انہوں نے پائی تھی، اور حضرت امیر معاویہ ان کے بھی بعد جو اگلے خلیفہ تھے ان کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا تھا، عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں۔ بہرحال تو یہ حدیث ان سے بیان کی گئی تھی۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 535، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عمر بن الحسن بن علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر سے روایت ہے، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، کہتے ہیں قدم الحجاج، کہ جب حجاج بن یوسف مدینہ آیا، کہ جب حجاج مدینہ آیا، فسألنا جابر بن عبداللہ، تو ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کیا پوچھا؟ نمازوں کے بارے میں پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جو ہیں کن اوقات میں پڑھتے تھے۔ ان کی ایک حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جو حجاج اور ہم بنی امیہ کے حکمرانوں کا پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ نمازیں دیر سے پڑھا کرتے تھے، اور حجاج کی بری عادت یہ تھی کہ وہ ہر نماز کو بہت تاخیر سے پڑھتا تھا۔ تو اس وقت جو
صحابہ یا تابعین کرام موجود تھے تو وہ اس پہ بہت جذبوز ہوتے تھے، اور انہوں نے حضرت عمر بن الحسن نے حضرت جابر بن عبداللہ جو کہ صحابی تھے اس وقت تو مکہ کے اندر وہ موجود تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت نمازیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز حاجرہ کے وقت پڑھتے تھے، یعنی تیز گرمی ہوتی تھی تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھتے تھے، والعصر والشمس نقیۃ، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے جب سورج بھی بالکل صاف ہوتا تھا یعنی بہت زیادہ روشنی ہوتی تھی، والمغرب اذا وجبت، اور مغرب پڑھتے تھے جبکہ سورج غروب ہو جاتا تھا یعنی فوراً ہی غروب ہونے کے بعد مغرب پڑھ لیا کرتے تھے، والعشاء احیانا واحیانا، اور عشاء کبھی اس وقت کبھی اس وقت، اذا رآہم اجتمعوا عجل، اگر دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی ادا کر لیتے، واذا رآہم ابطؤ اخر، اور جب دیکھتے کہ لوگوں نے تاخیر کر دی آنے میں تو نماز ذرا ٹھہر کے پڑھ لیتے تھے، والصبح کانو، اور صبح کی نماز کانو او کانا، یا آپ سے انہوں نے فرمایا کانو یا کانا، یعنی حدیث کے اندر انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ لفظ جو عبداللہ بن عمر نے استعمال کیا تھا وہ کانو کیا تھا یا کانا کیا تھا، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا تھا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، اور فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کرتے تھے۔ یعنی اس میں ہمیں سارے نمازوں کے اوقات پتہ چل گئے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ جو مراد ہے وہ نماز مغرب ہے، کہ مغرب کی نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سورج غروب ہوتے ہی پڑھ لیا کرتے تھے، اور جو عشاء کی نماز ہے اس کا کوئی ایک وقت مقرر نہیں تھا، اگر لوگ آ جاتے تھے زیادہ جمع ہو جاتے تھے تو آپ جلدی پڑھ لیتے تھے، اور اگر دیر سے آتے تھے تو قدرے دیر کر دیتے تھے، لیکن عشاء کی نماز کا جو تفصیلی وقت ہے وہ آگے کی احادیث میں ہم پڑھیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا مستحب ہے، پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جو اہل علم ہے ان سے دینی مسائل میں رہنمائی لینی چاہیے۔ یہ حضرت عمر بن حسن جو ہیں یہ خود بھی عالم دین تھے اور بہت پائے کے عالم تھے، لیکن یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جا کے مسئلہ پوچھا اور رہنمائی لی۔ اچھا، اگلی حدیث ہے 536، اور یہ حدیث جو ہے حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن عبید عن سلمہ، مکی بن ابراہیم جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں حضرت سلمہ بن اکو سے، کہتے ہیں کہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج چھپ جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا تو نماز مغرب پڑھ لیا کرتے تھے، اول وقت میں پڑھتے تھے، اور نماز مغرب میں تاخیر کرنا جو ہے علماء نے اسی سے یہ استدلال کیا ہے کہ مکروہ ہے۔ جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعا جميعا وثمانیۃ جميعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت ملا کر پڑھی اور 8 رکعت ملا کر پڑھی۔ 7 رکعت سے مراد جو ہے مغرب اور عشاء، اور 8 سے ظہر اور عصر، تو اس سے مراد وہی جمع سوری ہے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کیا اور عصر کی نماز کو عصر کے اول وقت میں پڑھا، اور مغرب کی نماز کو قدر مؤخر کیا اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ادا کیا، تو یہ جمع سوری ہے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور جو جمع حقیقی ہے تو وہ سفر یا کسی عذر کی بنا پہ، اور اس حدیث سے بھی جو علماء نے استدلال کیا ہے، جب پیچھے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب حدیث بیان کی گئی تھی تو دوسرے صحابی نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بارش ہو یا بیمار ہوں یا سفر میں ہو، تو انہوں نے کہا تھا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ سفر کا واقعہ ہے یا بارش کا واقعہ ہے، تو اس صورت میں نمازیں جو ہیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دین کے اندر اتنی زیادہ گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے کہ بھائی پڑھ لو، جیسے بھی پڑھو پڑھ لو، نمازیں قضا نہ کرو، بلا وجہ نمازوں کو چھوڑو نہیں۔ اگر مجبوری آ گئی ہے، سفر آ گیا، بیماری ہو گئی ہے، کوئی عذر ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ نماز چھوڑ دی جائے، جیسے چھوٹے سے عذر پہ ہمارے یہاں نماز چھوڑ دی جاتی ہے، ذرا سی کوئی بیماری ہوتی ہے تو بس سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، تو بھائی چھوڑیں نا، اگر بیماری ہے تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں، اس کے بعد سو جائیں، آرام کر لیں، لیٹ جائیں، اگلی 2 نمازیں پھر اکٹھی پڑھ لیں، بھی حاضری تو لگوا لو، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، جس طرح بھی حاضر ہو سکتے ہیں، حاضری سے غائب نہ ہو، اپنی غیر حاضری نہ لگوائیں، جیسی کر سکتے ہیں کر لیں، حاضری لگوا لیں، اور اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں، سہولتیں جو دین کی ہیں ان کو استعمال کریں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ بلا وجہ نمازیں جو ہیں ان کو تاخیر کر کے پڑھا جائے یا بلا وجہ 2 نمازوں کو جمع کیا جائے۔ اگلی حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بلا وجہ مغرب کو عشاء میں نہیں جمع کر سکتے۔
اگلا جو باب ہے کہ باب من کرہ ان یقال للمغرب العشاء، ان لوگوں کے استدلال کا بیان جو مغرب پر عشاء کے اطلاق کو مکروہ قرار دیتے ہیں. اور حدیث ہے اس میں 538، اور یہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن مزنی سے روایت ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغلبنکم الاعراب علی الاسم صلاتکم المغرب، کہ بدوی لوگ مغرب کی نماز کو عشاء کا نام دیتے تھے وہ تم پہ غالب نہ آ جائیں. نماز مغرب کے نام میں بدوی تم پر غالب نہ آ جائیں. وقال، پھر آگے عبداللہ بن مزنی اس کی وضاحت کرتے ہیں وتقول الاعراب هي العشاء، کہ بدوی لوگ مغرب کو عشاء کہا کرتے. تو اس میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بدوی لوگ مغرب کو دیر سے پڑھتے تھے اور پھر اس کو عتمہ یعنی عشاء کہہ دیتے تھے. تو مطلب کیا ہے کہ مغرب کی نماز کو عشاء کہتے تھے اور عشاء کو عتمہ کہتے تھے. یہ بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا، عشاء کو عتمہ کہتے تھے، آگے بھی ہم پڑھیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصطلاح کو رواج دینے کا حکم دیا کہ عشاء کی نماز کو عشاء ہی کہا جائے اور شام کی نماز کو مغرب کہا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ بھئی نمازیں اپنے اپنے اوقات میں پڑھی جائیں، جس نماز کا جو نام ہے اس کو وہ نام دیا جائے اور ان کو مکس نہ کیا جائے. لیکن صلاۃ عتمہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استعمال کیا ہے اور اب کرتے تھے، اس کو کیا جا سکتا ہے. لیکن ان دو نمازوں کو اس طرح سے مکس نہ کریں کہ ان کے نام جو ہیں وہ مبہم ہو جائیں اور بس مغرب عشاء بن جائے، اور عشاء مغرب جو بھی نام استعمال کر لیں وہ ٹھیک. ایسا نہیں ہے. گڈ مڈ نہ کریں نمازوں کو اور نمازیں مستقل جمع نہ کرنی شروع کر دیں. ہم پہ اتنی سستی غالب نہ آئے کہ ہم یہ عذر نہ لے لیں کہ جی نمازیں جمع بھی کی جا سکتی ہیں. جیسے ایک فرقے نے تو بالکل جمع کر لی ہیں، ظہرین اور مغربین کا نام ان کو دے دیا، 2 ظہر کی نمازیں اور 2 مغرب کی نمازیں. تو یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ نمازوں کو اپنے اپنے اوقات میں، اور بہترین چیز یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائیں اور نمازوں کو مستقل جمع نہ کیا جائے. یہی بات پسندیدہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.